السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم قاعدے کا دوسرا سبق شروع کریں گے۔ پہلا سبق جو کہ حروف مفردات کے حوالے سے تھا، جس کے اندر تقریباً ہم نے 5-6 ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کی تھی، اور پھر اس کے بعد اسی مفردات کے حوالے سے، مخارج کے حوالے سے اور صفات کے حوالے سے بحث ہوئی تھی، تو وہ انشاءاللہ امید ہے آپ وہ ساری بحث جو ہے وہ سمجھ چکے ہوں گے۔ اب جو دوسرا سبق شروع ہو رہا ہے یہ مرکبات کے حوالے سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں پر دو حروف آپس میں مرکب ہو کر آئیں گے، یعنی مل جل کر حروف آئیں گے۔ تو جس طرح ہم پہلے جو سبق تھا ہمارا حروف مفردات، یعنی الگ الگ حروف کو مفردات کہتے تھے، تو یہاں پر حروف مرکبات یعنی ملے جلے حروفوں کو مرکبات کہتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر جب بھی حروف آئیں گے تو وہ مل جل کر ہی آئیں گے، تو ان کی پھر ملی جلی شکل کیا ہوگی، یہ جو سبق ہے اس کے اندر ہم ان شکلوں کو پہچانیں گے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے حروف کی پہچان کی کہ حروف کی شکل کیا ہے، حروف کی آواز کیا ہے اور حروف کی ادائیگی کیا ہے۔ اس سبق کے اندر ہم صرف ملے جلے حروف کی پہچان کریں گے۔ ادائیگی، آواز، یہ سب پچھلے سبق میں ہم سیکھ چکے ہیں۔ مثلاً جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، شروع میں یہ الف لکھا ہوا ہے۔ یہ الف اگر کسی اور حرف سے مل کر آئے تو اس کی شکل کیسے ہو سکتی ہے؟ مثلاً الف اگر لام سے مل کر آئے گا تو یہ اس کی شکل یوں ہوگی جیسے لام الف لکھا ہوا ہے۔ اگر با سے مل کر آئے گا تو اس کی شکل یوں ہوگی جیسے با الف لکھا ہوا ہے۔ اب با کے اندر 3-4 باتیں ہیں۔ مثلاً با کے نیچے ایک نقطہ ہے تو با ہے تو شکل یوں ہوگی۔ اگر اوپر 2 نقطے لے جاؤ تو تا بن جائے گا، اور اگر 3 نقطے لے جاؤ تو سا ہو جائے گا، اگر 1 نقطہ لے جاؤ تو نون ہو جائے گا۔ یعنی یہ نقطوں کے ذریعے ہم ان حروف کو پہچانتے ہیں، اور یہ نقطے جو ہے یہ حروف کی شناخت کراتے ہیں۔ اسی طرح لام الف کے ساتھ یہ آگے جو لکھا ہے اس طرح بھی آ سکتا ہے۔ یہ چوتھی شکل بتائیے، یعنی الف قرآن مجید میں کہیں پر بھی آئے گا یا تو اکیلا آئے گا، اگر کسی حرف سے مل کر آئے گا تو ان 4 شکلوں میں سے کسی ایک شکل کے اندر ہوگا، جو یہ 4 شکلیں آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے۔ تو اسے ایک بار ہم پڑھ لیتے ہیں۔ الف لام الف لام الف با الف لام الف، یہ 4 شکلیں ہم نے الف کی پڑھی ہے کہ جب کسی حروف سے مل کر آئے گا تو اس کی شکل کس طرح ہوگی۔ اسی طرح اگلا حرف لکھا ہوا ہے لام، یہ آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں لام۔ اب لام کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ لام جب کسی اور حرف سے مل کر آئے گا تو اس کی شکل کس طرح ہوگی۔ اس کی بھی 4 شکلیں بتائیے۔ نمبر 1 لام الف لام جیم لام الف با لام با، یعنی 2 حرفوں کے درمیان جب لام آئے گا تو اس کی شکل یوں ہوگی۔ اب یہ جو با لکھا ہے، اب اس کے نقطے آپ اوپر نیچے کرتے جائیں، یعنی اگر آپ اوپر 2 نقطے کریں گے تو تا ہو جائے گا، اوپر 1 نقطہ کریں گے تو نون ہو جائے گا، نیچے 2 نقطے کریں گے تو یا ہوتا جائے گا، جس طرح یہ با ہے اس کے نیچے 2 نقطے یہ سارے جو ہے آگے پیچھے نقطے کر کے اس کی پہچان بنتی جائے گی۔ یہاں پر جو شکل مراد ہے وہ لام کی شکل مراد ہے، نہ کہ با کی شکل انشاءاللہ آگے آئے گی، اس کے اوپر پھر آگے بات کریں گے۔ اب جو آج ہم نے پڑھا ہے اس کے اندر ایک الف کی 4 شکلیں بتائیے، جیسے لام کے ساتھ، پھر لام کے ساتھ، پھر با کے ساتھ، پھر لام کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا شکل ہم نے پڑھی ہے وہ لام کے متعلق پڑھی ہے، تو لام جب کسی کے ساتھ مل کر آئے گا تو اس کی یہ 4 شکلوں میں سے کوئی ایک شکل ہوگی، جیسے لام الف لام جیم لام الف با لام با۔ اگلے حرف 2 ہے کاف اور کاف، یعنی یہ جو کاف ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کاف کی جو شکل ہے وہ قرآن مجید میں کس طریقے سے آئے گی۔ تو کاف جو ہے وہ 2 طریقوں سے لکھا جاتا ہے، ایک کاف اس طرح کا آتا ہے اور ایک کاف جو ہے اس طرح کا لکھا ہوا آتا ہے، یہ دونوں کاف الگ الگ لکھے۔ اب جب یہ کاف کسی حرف سے مل کر آئیں گے تو ان کی شکلیں کیا ہوگی، تو یہ بتا دیے۔ کاف با کاف تا، یعنی با تا کے ساتھ مل کر آئے گا تو دونوں کاف کی شکل بتا دی۔ کاف الف الف کے ساتھ یوں ہوگا، کاف لام یعنی لام کے ساتھ یوں ہوگا، با کاف تا 2 حرفوں کے درمیان یوں ہوگا، تا کاف تا دوسری شکل بھی 2 حرفوں کے درمیان یوں ہوگی۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم نے یہ 3 حرف الف لام اور کاف ان کے متعلق پڑھا کہ جب یہ الف کسی اور سے مرکب ہو کر آئیں گے، کسی اور حرف سے مل کر آئیں گے تو ان کی شکل یوں ہوگی، لام الف با الف لام الف۔ اسی طرح لام الف لام جیم لام الف با لام با،
اسی طرح کاف 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 با کاف تا کاف الف کاف لام با کاف تا کاف تا۔ آج کا سبق ہمارا یہیں تک ہے۔ یاد رہے اس تختی کے اندر جو ہے مرکبات کی پہچان ہوتی ہے، یعنی ملے جلے حروف کی شکل کس طرح کی ہے اس شکل کی پہچان کی جاتی ہے۔ رہی یہاں پر ہماری جو گزشتہ جو تختی ہماری گزر چکی ہے مفردات کی، اس کی مشق بھی چلتی ہے۔ مشق اس حوالے سے یہاں پر ہم حروف کو ادا کرتے ہیں، بار بار ادا کرتے ہیں، تو ان کی ادائی کو اسی طرح ادا کرنا ہے جس طرح ہم نے گزشتہ سبق میں سیکھا ہے۔ اسی طرح وہاں پر جو ہر حرف کی شکل تھی وہ ہم نے پہچانی ہے، تو وہ حرف ہم یہاں پر بار بار دیکھتے ہیں اور ان کو نقطوں کے ذریعے پہچانتے ہیں، جیسے با کے نیچے ایک نقطہ، تا کے اوپر دو نقطے، سا کے اوپر تین نقطے، جیم کے پیڑ میں ایک نقطہ۔ اس پہچان سے جو ہے ہم یہاں پر حروف کو بھی پہچانتے ہیں، مشق ہوتی ہے۔ اور تیسری بات اس تختی میں کیا ہوتی ہے کہ ملے جلے حروف کی پہچان ہے، ملے جلے حروف کی پہچان ہے، جیسے میں نے آپ کو الف کے حوالے سے بتایا، لام کے حوالے سے بتایا اور کاف کے حوالے سے بتایا۔ تو آج کا سبق یہیں تک ہے، انشاءاللہ آگے جو بیس ہے وہ بھی پڑھیں گے۔ کچھ عرصے تک میں نے سبق اپلوڈ نہیں کیے کیونکہ کوئی کمنٹس بھی نہیں آ رہے تھے اس کے متعلق، نہ کچھ آ رہے تھے، لیکن پھر کچھ بندوں نے کہا کہ بھائی ہم پڑھتے ہیں، آپ اپنا سبق جو ہے وہ اپلوڈ کیا کریں، ہم اس کو 2-3 دن تک اسے پڑھتے ہیں، تو اس وجہ سے میں نے اس ویڈیو کو اپلوڈ کرنا دوبارہ سے شروع کیا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔